ظاہر ہے کہ وہ آرمی کے بڑے ان کے بڑے پرانے لنک ہے، ہمیشہ معاف رہے آرمی کے دور سارے میں، مشرف کے دور میں باقی لیڈرشپ ملک بدر تھی، یہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ان کے بڑے لنک ہیں، تو وہ ذرا لے آئے نا باہر کورٹ میں، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ شیخ محمد طاہر رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق ایم این اے ہے، 1993 سے 1999 تک رہے ہیں، ملتان سے تعلق ہے، ابھی حال ہی میں ان کے بھائی بھی وہاں سے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، انہیں ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شیخ صاحب، میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، تھینک یو آپ کے ٹائم کا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کچھ دن پہلے کس بنیاد پر اور کیوں پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر اظہار خیال کا موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا ایک خاص ان کی سوچ اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اور وہ تبدیلی کے خواہاں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پرانے فرسودہ نظام سے نجات دلائی جائے اور کرپٹ لوگوں سے جان چھڑائی جائے، اور اس ملک کو صحیح سمت کے اوپر جو ہے وہ گامزن کیا جائے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی باتیں تھیں کہ جن کے لیے ہر پاکستانی اس وقت ایک درد اور کرب جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے یہ دل سے چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنا وہ مکمل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ سچ ایز یہ جاوید ہاشمی اور یہ لوگ جو شامل ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی۔ جی ہاں، میں نے جب مسلم لیگ نون چھوڑی تھی تو جاوید ہاشمی کی ہی وجہ سے چھوڑی تھی، اور میں نے میاں نواز شریف سے جو میرا تعلق اور واسطہ ہے وہ کوئی سیاسی تعلق ان سے نہیں تھا، بلکہ ایک گھر اور کنبے کے افراد کے طریقے سے ہمارا جو ہے ان سے تعلق اور واسطہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ جاوید ہاشمی جیسے کرپٹ آدمی کو بنا دیا تو میں نے پارٹی سے اختلاف کیا۔ میاں نواز شریف نے مجھے ڈسٹرکٹ ناظم کا جو ہے وہ ٹکٹ دیا، اور جاوید ہاشمی نے جو ہے وہ میری مخالفت کی، اور پارٹی کا لیڈر ہونے کے باوجود پارٹی ٹکٹ کی انہوں نے جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا، اور میرے خلاف انہوں نے جو ہے اپنی قوت کو استعمال کیا، تو یہ تو میں نے آپ کا چھوڑ دیا تھا۔ اور اب جب یہی کرپٹ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ آ رہے ہیں تو مجھے بتلائیے کہ یہ کون سا مطلب ہے وہ مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ اور اب یونس حبیب نے تو حالانکہ یہ باتیں ساری 1994-95 کی اسمبلی کے اندر جو یہ ہوئی تھیں کہ یونس حبیب نے جو ہے وہ 1,64,00,000 روپے جو ہے وہ جاوید ہاشمی کو دیے ہیں، اور یہ جاوید ہاشمی وہ جاوید ہاشمی ہیں جن کے والد کی 5 ایکڑ زمین تھی، آج ان کی 5 کوٹھیاں جو ہے اسلام آباد کے اندر ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر یہی کرپٹ لوگ جو ہے وہ عمران خان نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ کون سا انقلاب کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ خود ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی شہرت کے لوگ ہیں، یہ بہت دیانتدار لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ وہ شامل کر رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عمران خان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ نیب سے ان کی فائل جو ہے وہ اٹھوا لیں، اور وہ فائل جو ہے وہ جسٹس وجیہ الدین کو دے دیں۔ اگر جسٹس وجیہ الدین ان کو کلیئر کر دے جاوید ہاشمی کو تو میں جو ہے وہ میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ چلو یہ جناب، دو قسم کے این آر او سے 2 قسم کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک تو وہ این آر او سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جنہوں نے براہ راست این آر او سے مستفید ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے این آر او کی موجودگی کے اندر اپنے کیسز کو یک طرفہ ٹرائل کرایا۔ اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب فریق مخالفی نہ ہو، عدالت کو کوئی ثبوت ہی نہ دینے والا ہو، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ لیکن آپ کی جماعت کے ہیڈ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو بھی این آر او ملا ہے، وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے ان کو این آر او دیا اور وہ اپنا بوری بسترا اٹھا کر سعودی عرب چلے گئے اور 7 سال وہاں پر رہے، اور پھر این آر او کے ذریعے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، پیپلز پارٹی کو مستفید کیا، پرویز مشرف صاحب نے واپس آئے، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ معاہدہ توڑ کر واپس پاکستان میں آئے۔ تو یہ دونوں جماعتیں، دونوں جماعتوں کے لیڈران یہ تو این آر او سے مستفید ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال بنیادی تھا وہ مالیاتی کرپشن کے بارے کے اندر تھا، ٹھیک،
کہ میں نے این آر او کو تو ضمناً آپ کے سامنے پیش کیا ہے ابھی آپ کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. جاوید ہاشمی جو ہے کرپٹ ترین آدمی ہے. 35 لاکھ جو ہے نا یہ کرپشن میں آتے نہیں. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب پر اتنے پیسے لینے کا الزام ہے. میں نہیں کہہ رہا یونس حبیب کہہ رہا ہے. لیکن اسی یونس حبیب نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 20 کروڑ لیا ہے, جو اس وقت لیا تھا. اب تو بہت زیادہ ہو چکے 20 کروڑ نہیں لیا, 20 لاکھ کی بات کر رہا بھائی. اچھا 20 کروڑ کی بات کر رہا. ابھی تو جو پارٹی آپ نے جوائن کیا اس کے لیڈر نے لے لیا, تو کیا آپ یہ بھی پارٹی پھر چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیے, میں نے یہ بات نہیں کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف نے 20 لاکھ روپے لیا ہے تو میاں نواز شریف اس کا جو ہے وہ خود جواب دے رہے ہیں. اور آپ کو خود پتا ہے کہ یہ 10-20 لاکھ روپے میاں نواز شریف کے سامنے کیا اس کی حیثیت ہے. اور یہ ایسے ہی الزام ہے جیسا کہ سیاستدانوں کے اوپر بہن چوری کے مقدمے بنائے جاتے تھے, سائیکل اٹھانے کے, اسکوٹر چوری کرنے کے مقدمات جو ہے وہ بنائے جاتے تھے. یہ تو اس ٹائپ کی بات ہے. باقی میاں نواز شریف نے یہ وضاحت کی ہے, ان کی پارٹی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ عدالت کے اندر دیں گے تو ہم اس کو عدالت میں ڈیفینڈ کریں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کے جو لیڈران ہیں, آپ چاہیں تو اس کا جواب دیں چاہے تو نہ دیں, ان کے ساتھ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں یا مسلم لیگ نون ہے, ان کو ویری بیڈلی ایکسپوز کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. پہلے میثاق جمہوریت کے تحت انہیں اقتدار میں شامل کیا, یہ آپ کی سیاسی غلطی تھی. پھر آپ وہاں سے چھوڑ کر حکومت کا حصہ رہے, حکومت چھوڑ کر پھر اپوزیشن میں آئے اور پھر اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گو زرداری گو کی کمپین یا مہم وہ لانچ کی, اس سے پھر آپ نے آپ کو پیچھے کھینچ لیا. اب یہ غلطیاں نہیں ہیں تو اور کیا چیز. آپ 20ویں ترمیم میں پھر اکٹھے ہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں ان کو صدر نہیں مانتا ہوں, اور نثار صاحب بیٹھ کر 20ویں ترمیم طے کرتے ہیں اور آئندہ کا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. تو یہ سیاسی غلطیاں نہیں ہیں, اس سے کیسے عوام کو آپ مطمئن کریں گے؟ پھر نہیں تو آپ اب کیا چاہتے ہیں کہ پھر وہ 90 کی سیاست جو ہے وہ دہرائی جائے اور پھر اسی طریقے سے جو ہے مخاطبت جو ہے وہ کر کے اور اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل کر دیا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور سیاستدان جو ہے ان سے سبق جو ہے وہ سیکھتے رہتے ہیں. بے عیب جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں غلط ہوں گے اور میری پارٹی کی نظر کے اندر فیصلے وہ صحیح ہوں گے. اس سے اختلاف رائے رکھنا جو ہے وہ ایک آپ کا بھی حق ہے, اور جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں یہ ان کا بھی ایک استحقاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شیخ محمد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے اس جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے, اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے کسی صورت بھی میری پارٹی نے کبھی جو ہے وہ ان سے اتفاق نہیں کیا, بلکہ ان کو ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. بہت بہت شکریہ شیخ محمد طاہر رشید صاحب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا ایک تفصیلی انٹرویو اسٹوڈیو میں کریں گے اور آپ سے مزید باتیں بھی ہوں گی. ابھی آپ یہاں پر ہی ہیں, آپ کا رسپانس چاہیں گے جی فوری طور پر؟ میں تو لائن بھی ہم کھول دیتے ہیں, مین نمبر بھی اپنا جو ہے وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں, اور اگر ناظرین آپ پروگرام میں لائیو شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اگر تحریک انصاف کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا کوئی رول بنتا ہے, یا باقی جماعتیں جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جب ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے, زاہد احمد صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے, اس پر آپ کوئی کامنٹس کرنا چاہتے ہیں تو لائن جو ہے وہ اوپن ہے. آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں کال کر کے اپنی جو بات ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس پہ ایک بات کہہ دوں پھر آپ دیکھیں, شیخ صاحب نے بڑی معذرت کے ساتھ باتیں کی, ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں کسی میں وزن ہو. یونس حبیب کے حوالے سے کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور اس میں زیادہ دیر کی بات نہیں. میں صرف اتنا جو ہے نا ان کے جواب میں کہ جاوید صاحب ہمیشہ جو ہے نون لیگ کے ہیڈ رہے, ایون چھوڑنے کے بعد بھی ان کی لیڈرشپ نے ان پہ یہ الزام نہیں لگایا. مطلب آخر دم تک مناتے رہے, بلکہ اس رات تک مناتے رہے, کبھی جو ہے نا وہ گئے کبھی وہ گئے. یہ تو باقی ان نے کرپشن کی ہے, جاوید صاحب ہاشمی نے نہیں کی, لیکن یہ کورٹ میں. اب جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. مطلب مثال کے طور پہ 500 جو ہے نا ملین پاؤنڈ کے اثاثے
جو ہے نا شریف فیملی کے یہاں ہے، حسن نواز صاحب جو ہے نا مطلب باقاعدہ کمپنی ہاؤس انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تو یہ 500 ملین جو پاؤنڈ ہے کوئی ایک نون لیگ کا بتا دے وہ کہاں سے آئے؟ اگر کہیں سے آئے ہوں گے نا، چلو مان لیا ہوگا ٹھیک ہے پیسے ہوں گے سارا، تو یہ کیا ہے کرپشن؟ یہ ابھی نہیں وہ بتا دینا، نہیں وہ نہیں آئے کہاں سے ہیں وہ فیکٹریاں، دیکھیں جی نہیں وہی بتا دینا وہ فیکٹریوں سے آئے ہیں کہاں سے، کہیں سے گئے ہوں گے نا۔ اچھا پھر ایک آپ کا یہ جو انجم عقیل جو ہے نا، میں بات ختم، انجم عقیل صاحب ہے اربوں کی جو ہے نا اسلام آباد کے اندر کرپشن کی، وہ ابھی تک نون لیگ میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں، ان میں اچھے لوگ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک کالر سے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کون سے؟ سر میں شاہد قاضی بول رہا ہوں۔ جی شاہد صاحب، میں بلوچستان تحریک انصاف کا صدر بھی رہا ہوں جی، اور پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں جی۔ اچھا، بحیثیت سی سی ممبر، کور گروپ ممبر، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میں نے 7 نومبر کو استعفیٰ دیا تحریک انصاف سے۔ جی وجہ اس کی 4-5 وجہ تھی، لیکن چونکہ آپ کا پروگرام کا مختصر ٹائم ہے، کبھی آپ اس پہ لمبا پروگرام رکھیں، میں آپ کو ساری وجہ بتاؤں گا۔ اصل میں اگر ایک پارٹی جو ہے جس وقت میں نے استعفیٰ دیا ہے اس وقت پارٹی میں تقریباً 50 سی سی ممبرز تھے۔ اگر ایک پارٹی 10 سال میں 50 لوگوں کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتی ہے، وہ 18 کروڑ عوام کے اندر کیا الیکشن کروائے گی؟ ٹھیک ہے، تنظیمی ڈھانچہ اس قدر ویک ہے۔ بہت بہت شکریہ حضور، میرا نمبر اسٹوڈیو کا آپ لے لیجئے گا، انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شاہ صاحب کا شکریہ، میں جانتا بھی ہوں میں خود بھی۔ اچھا، اب تو عمران خان نے پرسوں اعلان کر دیا نا کہ پوری پارٹی کے اندر الیکشن ہوگا، اور یہاں 25 تاریخ کو کنونشن بھی ہو رہا ہے، اور کوئی بھی جو ہے بغیر الیکشن کوئی بھی عہدیدار انکلوڈ عمران خان ووٹ کے بغیر نہیں آئے گا، یہ عمران خان نے پرسوں کہا۔ اچھا یو کے اندر آلریڈی آپ نے دیکھا، ہم نے تو الیکشن کرا دی ہے، امریکہ کے اندر بھی پارٹی میں کوئی ان الیکٹڈ یہاں نہیں ہے، تو اگر اتنی بات تھی تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ بیرسٹر صاحب جی، ہیلو جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شراز خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کون؟ جی محمد غالب بول رہا ہوں جی، برمنگھم سے۔ ماشاء اللہ، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر محمد غالب صاحب، ویلکم، کیا کہیں گے سر؟ جناب سب سے پہلے آپ کے مہمانوں کا بھی سلام، بہت شکریہ جی، اور آج کا جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے بہت زبردست رکھا ہے، مہربانی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کو تباہ و برباد کیا اور پاکستان کو 2 لخت کیا، ان لوگوں کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہے، نہ میڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے، نہ ہمارے سیاستدان ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سردار ہیں، جن کے علاقوں میں تو الیکشن تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو سانس لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ جو ہے وہ بار بار پچھلے 60 سال سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ ملک پر آ کر مسلط ہوتے ہیں، وہی مارشل لا کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہی بیوروکریٹس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہی عالمی استعمار کے یہ ایجنٹ جنہوں نے قوم اور ملک کے ساتھ غداری کر کے بڑی بڑی جاگیریں اور زمینیں حاصل کر لی ہیں، یہی لوگ جو ہے ملک کو لوٹ بھی رہے ہیں اور یہی ملک پر مسلط ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد غالب صاحب، وقت ہوتا ہے تو آپ سے لمبی بات کرتے ہیں، مختصر جتنے بھی کالر آتے ہیں پلیز اپنی بات مختصر کریں، چونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع اس طرح مل جائے گا۔ جی نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، نعیم کینی لندن سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی کینی صاحب بسم اللہ، کیا کہیں گے؟ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں میثاق جمہوریت کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور میثاق جمہوریت کے حوالے سے آپ نے جو الزام سارا وہ میاں صاحب پہ ڈال دیا کہ جی انہوں نے غلطیاں کی اور یہ کیا وہ کیا ہے، جی اس سلسلے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جب یہ 91 کی یا 90s کی جو پولیٹکس تھی اس میں کیا مطلب وہ ایک لیگ پولنگ ہوتی تھی، ایک پارٹی دوسری کے خلاف الزام تراشیاں تھی، اس کی وجہ سے ہی حکومتیں گرتی بنتی رہی ہیں۔
اب بعد میں جس وقت میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی وہ یہاں پہ آگے بینظیر صاحبہ ان سے پہلے ہی باہر آئی ہوئی تھی، تو یہاں انہوں نے آپس میں ایک پیکٹ کیا جس کے تحت وہ پیکٹ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مطلب کہتے ہیں کہ وہ 73 کے آئین کے بعد ایک بہترین ڈاکومنٹس ہے پاکستان کے لیے. کیانی صاحب اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ. مجھے تھوڑی سی بات کرنا ہے تو اس کے بعد چلو آپ ان کو ایکسپوز کر لیجئے گا. اور ہمدردیاں لوگوں کی جو تھی ان کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، ٹریپ ہوئے، ایکسپوز ہوئے. آج بھی لوگ جب کمپیئر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو اور نواز شریف صاحب کو تو ان کی کچھ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو سیاست انہوں نے کی ہے اس سے وہ ٹریپ ہوئے، ایکسپوز ہو گئے. اور ابھی بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے اصغر خان کی پیٹیشن سے اور ابھی یونس حبیب کے جو انکشافات ہیں اس کے بارے میں. نے آپ کی کال نہیں کاٹی ہے، اسٹوڈیو والوں نے کاٹی ہے. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں برمنگم سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے آپ نے ان کا بہت بہترین تعارف کروایا، مگر ایک تعارف ان کا رہ گیا ہے. جی آپ یہ پاکستان کے مشہور ڈرامہ آرٹسٹ بھی رہ چکے ہیں اور کشمیر کے موضوع پہ بہت بہترین ڈرامے بھی ان کے بن گئے ہیں. دوسرا اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں. اگر میڈیا سمیت سیاستدان ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے. باقی بیرسٹر صاحب کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑا ہوا ہے، کائنڈلی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس پہ لازمی. اس کے ہم چارج کرتے ہیں. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. نیکسٹ کال. اور السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں بستان قادری بول رہا ہوں جی، نا برمنگھم سے. ماشاء اللہ جی. سپریم ہیڈ کل جماعتی رابطہ کمیٹی یو کے تحریک علماء مشائخ کے صدر، جی ویلکم. کیا کہیں گے سر؟ بس میں صرف اتنی گزارش کرنا، آپ کا بہت اچھا پروگرام آپ نے پاکستان سے بھی ایک سیاستدان کو لیا. خدا کرے دعا کیا کرے تنہائی میں چلتا رہے. یہ گفتگو بھی آپ کی بڑی مفید ہے اور ایسے پہلوؤں کو آپ نے چھیڑا ہے کہ مختلف خیال حضرات کو آپ نے شامل کر کے ہماری معلومات میں ایک بہت بڑا اضافہ کیا ہے. اولاً دیکھیے جی، کرپشن اور پھر اس کے بنیادی جو مقاصد ہیں اس کو کیسے اچیو کیا جاتا ہے. کہتے ہیں چون کفرت کعبہ برخیزت کجا باشد مسلمانی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر بنیادی طور پہ ڈھانچے سے لے کر اوپر تک اس کے کلاکما، اس کی صفائی تطہیر کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جتنے یہ نعرے بازی ہو رہی ہے، جتنے کام ہو رہا ہے، اس میں عملاً کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں صرف وقت کی قلت کے پیش نظر میڈیا کو اپنے خوبصورت کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ایک جہاد کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اور تکبیر ٹی وی کو اور آپ کے معاونین کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے اچھے صاحب جی بیرسٹر صاحب جیسے حضرات کو لاتے ہیں جو ہماری معلومات اضافہ کرتے ہیں. شکریہ. اچھا بہت بہت شکریہ مولانا محمد بستان قادری صاحب. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں اظہر بات کر رہا ہوں لندن سے. جی اظہر بھائی. میرا سوال یہ پی ٹی آئی کے جو ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہے جی کہ جب عمران خان صاحب نے اپنی یہ جماعت شروع کی اور ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے گئے کہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس وقت وہ اسلام کی بڑی بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈے بائی ڈے سٹینڈ لینا شروع کیا ایسی پارٹیز کے خلاف جیسے ایم کیو ایم. اب ہر دن آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل اپنا سٹینڈ چینج کرتے جا رہے ہیں. جیسے آپ ایم کیو ایم کے خلاف ہم نے کوئی الفاظ نہیں سنا کافی عرصے سے. پھر اس کے بعد پارٹی کا جو پرانا مینیفیسٹو تھا یا جو وہ بات کرتے تھے وہ ہمیشہ سے رائٹ ونگ کی طرف ہوتی تھی، کبھی وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے کہ جس میں بالکل سمجھ گیا. لیکن عمران خان صاحب کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں، اسلام پر بھی چھپتے ہیں، پاکستان پہ بھی چھپتے ہیں اور میں اس کو فالو کرتا ہوں. ظاہر ہے وہ زیادہ تر ٹویٹر پہ آتے ہیں. تو اگر آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں تو ان کے خود پڑھ لیا کریں. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں راجہ الیاس بول رہا ہوں جی پیٹر برا سے. جی الیاس صاحب پیٹر برا سے پروگرام میں آپ لائیو ہیں، کیا کہیں گے؟ مجھے صرف اکرم جزیرہ صاحب کا نمبر چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے جی، اس کا ہم چارج کرتے ہیں، بعد میں اسٹوڈیو میں فون کر کے پلیز لے لیجئے گا. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں آنر ہوں.
जी ऑन एयर हैं जी आप। जब मैं सलाम देना शुरू कर दूं तो समझ गए आप ऑन एयर ही हैं। क्या कहेंगे जी? जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फजील है, मैं शफील से बोल रहा हूँ जी। क्या कहेंगे भाई आप, फरमाइए। जी मैंने यही एक पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना था कि यही जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये समझो ये इलेक्शन तय करेंगे कि हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि ये जो दो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, दो और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इन लोगों ने मेरे ख्याल में बात मुकम्मल ही उन्होंने कहा नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जी। पहले तो आपके मेहमानों को सलाम, खास तौर पे जो बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, और इसके बाद दूसरी बात ये कि जैद हामिद साहब अभी आपने उनको लाइन पे लिया, जिन्हें आपने डिफेंस एनालिस्ट लिखा। मैं कहूंगा उनको डिफेंस एनालिस्ट ना लिखा करें, उन्हें आप फौजी तर्जुमान के तौर पर लिखा करें। चलो फौज भी तो हमारी है भाई। मेरे उन्होंने एक ही तकरीर जो है याद की होती है जो वो हर चैनल पे सुनाते हैं। अच्छा, फौज भी हमारे मुल्क की है भाईजान, से खतरा नहीं बल्कि जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के होते हुए हमें किसी दुश्मन की बारिश पे जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फौज भी हमारे मुल्क की है। हम रात को सोए होते हैं, सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है फौज को बैड नाम उन लोगों ने, जर्नैलों ने, आमरों ने दिया है जिन्होंने बार बार मार्शल लगाए हैं और सियासत में आए हैं। हम उसकी हमायत नहीं करते। नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जमशेद बोल रहा हूँ नॉटिंगम से। जी जमशेद साहब, ANP से आपका ताल्लुक है, क्या कहेंगे जी? जी मैं ANP के तर्जुमान की हैसियत से बात नहीं करूंगा। मैं दरेजा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं जिसने जायद को बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। ये पहली, मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, सिर्फ दो बातें करूंगा कि जायद साहब अगर जिस कोर्ट से फैसला चाहते हैं दूसरे केसेस में, तो असगर खान के केस में भी वही फैसला उसको लेना चाहिए। बहुत दूसरी बात जो है ना, वो ANP पे जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पैसे लेके गद्दारी कर रहे हैं, खुदा के बंदो अल्लाह का खौफ करो। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया। वी रन आउट विद द टाइम। बहुत सारे कॉलर्स लाइन पर हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आई एम अफ्रेड कि मुझे भी 2-3 मिनट चाहिए प्रोग्राम कंक्लूड करने के लिए। आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं। मैं आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर लोग तब्दीली चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को वोट दे आजमाएं। ठीक है, लेकिन बरतानिया के अंदर आप नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए आपकी राइवरीज हैं, आप लड़ रहे हैं आपस में, हमारे इसका क्या करें? पार्टी के अंदर नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, अब तमाम रीजन में हमारे इलेक्शन हो चुके हैं, तमाम मुंतखब नुमाइंदे हैं, और हम जो है अब नेक्स्ट वीक से मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं और हर जगह मीटिंगें हो रही हैं। इस टाइम तो हज़ारों में है, और हम तो चार्ज कितना करते हैं? देखिए हमारी मेंबरशिप के अंदर जो है ना, ये बहस जारी है। वैसे ओरिजिनल फीस है 3 पाउंड पर मंथ। अच्छा। और एक राय ये है कि 20 पाउंड जो है ना साल के लिए की जाए। वो लेबर पार्टी से भी ज़्यादा। अच्छा, लेकिन देखिए ये इसलिए कि ये सारे पैसे जाने होते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को ये छोटी छोटी हेल्प। फाइनल कमेंट्स लेंगे सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से कॉलर्स ने कॉल भी किए, बातें भी की। हकीकत ये है कि समाम में सब नंगे, जैसे आपने पहले जिक्र किया। हम सबको अपना शेयर अदा करना होगा पाकिस्तान की तरक्की में और उसकी किस्मत बदलने में। ठीक है, ये तो बात है। हाँ जी। सूबा सरहद के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर कितनी सीटें आपका तज्जिया है? ANP लेगी, कितनी सीटें MMA लेगी और कितनी तहरीक इंसाफ लेगी? अच्छा, मैं सीट वाइज तो वो एक अंदाजे कोई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, अब जैसे बात हो रही है कि थर्ड ऑप्शन की लोग बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक थर्ड फोर्स है और थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मौके पे ये अभी थोड़ी सी प्रीमेच्योर सी बात एक मैंने उसकी कई वजूहात हैं। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला इलेक्शन जो है वो पार्टियां जो है मंशूर के मुताबिक लड़ने के लिए ज़ाहिर है वो ऐलान कर रही हैं। इस वक्त 9 करोड़ अवाम जो है वो, मेरे जो एनालिसिस जो तज्जिया है उसके मुताबिक 9 करोड़ अवाम मिडिल क्लास में तब्दील हो चुके हैं। मुल्क की तकरीबन
60% आबादी यानी 10 करोड़ अफराद यूथ यानी जवानी की उम्र तक पहुंच चुकी है। शरह ख्वानदगी भी 60%। ये वरिंग सिचुएशन है। अब वो पुराना जो निज़ाम होता था फ्यूडल, उसमें कुछ तब्दीली आएगी। 60% ऐसे लोग हैं जो शरह ख्वानदगी 60% हो चुकी है और एल वोटर्स की तादाद 8 करोड़ 12 लाख रिकॉर्ड की गई है। ये सरकारी अदाद शुमार है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुताबिक जो है वो उसके सहारे के ऊपर लोग उन्हें जिन्होंने गुर्बत जो है वो ख़त्म करने के लिए इंतहाई इक़दाम किए हैं और इसी वजह से वो मेरे ख्याल में आइंदा इलेक्शन भी लड़ेंगे और लोग इसको वोट देंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की वजह से। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि बजट जो है उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उसमें इजाफा करेगी। इस बजट जो कमिंग बजट है उसमें आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। PMLN जो मंशूर ऐलान कर रही है अपना आइंदा इलेक्शन के अंदर, उनके जो सेनेटर हैं परवेज़ रशीद साहब, उनका कहना है कि एनर्जी की कीमत जो है वो ऐसी पॉलिसी मुरतब करेगी कि जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें 5 से 6 रुपये यूनिट जो है वो बिजली फ़रोख्त होगी। दानिश स्कूल हैं, लैपटॉप्स की जो स्कीम उन्होंने पंजाब में मुतारफ़ की है उस वजह से जो है उन्हें लोग वोटें देंगे। सेंट्रल पंजाब और बावलपुर में ये जमात जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत कायम करेगी और इस पोजीशन में होंगी। तहरीक इंसाफ का कहना है नाजरीन के सुनामी के ज़रिए इक़्तिदार में आने की तैयारी उनकी जारी और सारी है। उन्हें एहसास है कि सबसे बड़ा मसला एनर्जी बुरान है। एनर्जी बुरान के बारे में जो पार्टी के जहांगीर तरीन हैं वो जो है उनको फोकल रखा गया है। इस बारे में फारूक अलवी का कहना है कि 5 सालों में लोग भूल जाएंगे कि लोड शेडिंग जो है इस मुल्क में होती थी। और सबसे अहम चीज़ जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो ये कह रही है कि फर्नेस ऑयल के बजाय कोयले से बिजली बनाने की पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, मुतारफ़ करवाई जाएगी, जिससे 2.5 साल में सारे प्लांट यानी फर्नेस ऑयल के बजाय कोयले में तब्दील हो जाएंगे और कोयला जो है वो पाकिस्तान में ज़ाहिर है सस्ता है। दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ प्रॉमिस कर रही है वो ये कह रही है कि ज़रूरी इस्लाहत में इजाफा करेगी और भारतीय पंजाब में चूँकि फ़ी हेक्टर पैदावार पंजाब से 50% ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो 1 साल में मिट्टी की बेहतर टेस्टिंग और काश्तकार को बेहतर इंफॉर्मेशन देकर फ़ी हेक्टर 20 से 30% पैदावार बढ़ाएंगे। इसी तरीके से वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तहरीक इंसाफ। ये 3 जमातें जो हैं ये अपना अपना मंशूर बहरहाल सामने ला रही हैं। एक बात मुझे आखिरी कहनी है, ब्लैक बार्न में एक हमारी अजीज़ा है शबाना असलम, 12 फरवरी को वो एक हादसे में ट्रैफिक हादसे में जान बाग हो गई, शहीद होगी। उनके 3 बच्चे 2 साल, 4 साल और 6 साल के थे। उनकी फैमिली जिसमें परवीन उनकी वालदा बहनें, उन्होंने अब दुआ के लिए अपील की है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनके गम में कमी करे और मरूमा को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रबूबियत के सदक़े, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के सदक़े और दुनिया में अपने बरगज़ीदा बंदों के सदक़े उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनकी एक जो नवासी है वह शदीद इंजर्ड है और अस्पताल में मैनचेस्टर, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। इसी पर प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।